عام ہم اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے تمام دن اور راتوں کو ایک جیسا بنایا ہے، لیکن بعض راتیں، بعض ایام، بعض دن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر کے ان کی فضیلت کو بیان فرما دیا۔ مطلب یہ کہ بظاہر ہمیں دیکھنے میں وہی دن ہیں، وہی راتیں ہیں، ایک جیسے ہی لگتے ہیں سارے دن اور راتیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک صفت پیدا فرما دی کہ یہ ایام خاص ہیں اور عبادت کے ہیں اور یہ میرے ایام ہیں، یہ مہینہ میرا ہے، تو پھر اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، وہ منفرد ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ خاصیت والا ہو جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ دوسرے مہینوں سے، دوسرے ایام سے، دوسرے دنوں سے، دوسری راتوں سے وہ رات خاص ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستو یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، بہت ہی قیمتی ایام چل رہے ہیں، یہ عبادت کے دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک فضیلت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، ایک حیثیت دی ہے، اور انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ مسلمانوں پر عائد کیا ہے، جس مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے، جس کو فریضہ حج کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہم سارا سال حج والے امور جتنے بھی ہیں، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، وہ چاہے مینا کے اندر جا کر، مزدلفہ کے اندر جا کر صفا مروہ کی سعی کر کے اور جمرات کی جو ہے نا رمی کر کے، جو مرضی تو افعال جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سارا سال کرتے رہیں، ہمیں حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایام کے ساتھ خاص فرما دیا کہ وہ کام اس دن کرو گے تو تب تمہیں ثواب ملے گا، اس دن کے علاوہ کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ اگر ہم ان 3 دنوں کے علاوہ 10، 11 اور 12 ذی الحج ان دنوں کے علاوہ کریں، آج کوئی چاہے کہ میں قربانی کر لوں تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ان 3 دنوں کے علاوہ پورا سال بکرے ذبح کرتا رہے، اس کو صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کے ساتھ جس چیز کو جوڑا ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہوگی، تو تب اس کے اندر وہ خاصیت، وہ فضیلت، وہ حیثیت، وہ مقام اور مرتبہ، وہ ثواب ملے گا۔ اب اس کو تھوڑا سا تشریح کرتا ہوں کہ حج کے ایام میں لوگ پہلے سے وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہاں جا کر مکہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ لیکن جیسے ہی 8 ذی الحجہ آتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ مکہ کی نمازوں کو چھوڑ دیں، 1,00,000 نمازوں کے ثواب کو چھوڑ دیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں، فوراً مینا میں پہنچیں اور وہاں جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور خیمہ لگا کر وہاں 5 نمازیں، 1 دن کی نمازیں وہاں پڑھیں۔ پھر دوسرا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اب مینا کو بھی چھوڑ دیں، میدان عرفات میں پہنچیں۔ میدان عرفات میں شام کو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز وہاں جا کر اکٹھی پڑھنی ہے، یہ حکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے۔ غرض یہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے ویسے ویسے اسی وقت میں کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص کہے جی مغرب کا وقت تو تھوڑا ہوتا ہے، مغرب میں ٹائم اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے مغرب کی نماز پڑھ کے یہاں سے جاؤں، عشاء کی نماز علیحدہ سے پڑھوں، تو اس کی وہ نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کہے جی میں تو 8-9 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ ہی کے اندر رہنا چاہتا ہوں، مسجد حرام کے ہی اندر رہنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں 1,00,000 ثواب لینا چاہتا ہوں ایک نماز کا، تو اس کی وہ نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کو وقوف عرفہ کرنا پڑے گا، مینا میں جانا پڑے گا، مزدلفہ میں جانا پڑے گا، شیطان کو کنکریاں مارنی پڑے گی، سعی کرنی پڑے گی، طواف کرنا پڑے گا، جتنے بھی ارکان ہیں سارے کے سارے کرے گا تو اس کا حج قبول ہوگا، وگرنہ نہیں قبول ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو بھی خاص فرما دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت جو مقرر کیا ہے، جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، ہم بھی اسی کو وہی حیثیت دیں گے تو وہ قابل قبول ہوگا، وگرنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب قربانی پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کل پرسوں ایک سوال آیا ہوا تھا، جی ہم جو قربانی کے پیسے ہیں وہ بکرے کی جگہ پر، جانور کی جگہ پر
اپنے محلے کے اندر ایک واٹر کولر لگوانا چاہتے ہیں، وہ کولر لگوا دیں۔ تو مفتی صاحب نے اسے جواب دیا کہ بھائی آپ وہ قربانی کے پیسے کیوں وہاں لگا رہے ہو؟ آپ اپنی جیب میں سے جو 20,000 کا موبائل رکھا ہوا ہے اس کو بیچ کر پیسے کیوں نہیں وہاں لگا؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لبرل طبقہ جو کہ بیزار ہے دین سے دور ہے اور دینداروں کو بھی پسند نہیں کرتا، دین کو بھی پسند نہیں کرتا، وہ اس طرح کا اعتراض ہر سال اٹھاتا ہے کہ لاکھوں روپے جو ہے نا آپ پانی کی طرح بہا دیتے ہو، خون میں بہا دیتے ہو، جانوروں میں لگا دیتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے۔ اور پھر اعتراض کرنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے نا میں بڑی پتے کی بات، بڑی دین کی بات کر رہا ہوں۔ کہتا ہے جی غریب لڑکیوں کو جہیز لے کے دے دو، کہتا ہے جی غریبوں کی شادی کروا دو، کسی بھوکے کو جو ہے نا کھانا کھلا دو، کسی کی چھت ڈلوا دو۔ تو اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، شریعت جو ہے نا، دین جو ہے نا، وہ ہماری عقل کے تابع نہیں ہے۔ دین جو ہے نا اتباع کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے جو بھی کام ہو، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کوئی کام کریں گے، وہ چاہے اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، تو شریعت سے ٹکرائے گا تو وہ دین نہیں بنے گا، وہ گناہ کا کام بن جائے۔ تو اسی طرح ہر کام کو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنا ہے، پھر جا کر وہ دین بنے۔ مفتی شفیع صاحب کے پاس ایک آدمی آ گیا، یہ بات ذرا کلیئر کرتا چلوں۔ آپ وائٹ بورڈ پر، بلیک بورڈ پر سمجھا رہے تھے، آپ نے ایک کا ہندسہ لکھا، دائیں طرف 0 لگا دیا، اور سامنے والے سامعین سے، دیکھنے والوں سے سوال کیا، اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ 1 کے ساتھ 0 لگا دیا جائے تو 10 بن جاتا ہے۔ آپ نے 1 صفر اور لگا دیا، کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 کے ساتھ 1 صفر اور لگا، صفر کے ساتھ صفر لگا، 100 بن گیا۔ 1 0 اور لگا دیا، 1000 بن گیا۔ 1 0 اور لگا دیا، 10,000 بن گیا۔ جیسے جیسے ہم 0 لگاتے چلے جائیں گے، ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ دائیں طرف 0 لگاتے چلے جائیں گے، سنت کی ویلیو، سنت کے اعمال کرتے چلے جائیں گے، ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر مفتی صاحب نے وہ سارے کے سارے صفر مٹا دیے، وہ 1 جو لکھا تھا اس کو رہنے دیا۔ پھر اس کے ساتھ بائیں طرف آپ نے 1 صفر لگایا۔ بائیں طرف صفر لگانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اشارہ 0.1 یعنی 10واں حصہ، 1 کا 10واں حصہ۔ پھر 1 صفر اور لگا دیا، 1 کا 100واں حصہ، پھر 1 صفر اور لگا دیا، 1 کا جو ہے نا 1000واں حصہ۔ اب اس کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے صفر لگاتے جائیں گے ویلیو گھٹتی چلی جائے گی۔ تو مفتی صاحب سمجھانے لگے سنت کی مثال ایسی ہے جیسے دائیں طرف آپ نے صفر لگایا، اگر کوئی بھی کام ہم سنت کے مطابق کریں گے تو اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا، ثواب ملتا چلا جائے گا، اور جنت کے درجات آدمی چڑھتا چلا جائے گا۔ اور بدعت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم بائیں طرف صفر لگاتے چلے جائیں، ہمیں بظاہر تو وہی صفر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں نظر آ رہی، کوئی کجی نہیں نظر آ رہی، ہم نے صفر کو بھی صحیح طرح سے لگایا ہے، صفر بھی ہم نے وہی اٹھا کے لگایا ہے، ہماری نظر میں تو وہ نیک عمل ہے، ہمیں تو وہ اچھا عمل نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے غلط جگہ پر لگایا ہے، درست جگہ پر نہیں لگایا، دائیں طرف کی جگہ پر بائیں طرف لگا دیا ہے، اس لیے اس کی ویلیو گھٹ جائے گی اور وہ بدعت کا عمل بن جائے گا۔ یہ مثال بہت عام فہم ہے، اگر ہم سمجھنے والے بن جائیں تو۔ اگر وہ وقوف عرفہ نہیں کرتا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھے ادا نہیں کرتا تو اس کی وہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ حالانکہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنے کا حکم ہے، وہاں پر اکٹھے پڑھنے کا حکم ہے تو اکٹھے پڑھیں گے۔ جو اللہ کا حکم ہم نے وہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بکروں کو ذبح کرو، قربانی کرو، ہم نے کرنا ہے، ہم حکمت تلاش نہیں کریں گے اس کے اندر کیا حکمت ہے جی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہماری عقل وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہماری عقل محدود سی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم حکمتیں ڈھونڈنے لگ جائیں تو پھر تو ہم کوئی بھی عمل نہ کر پائیں جی، نماز کے اندر کیا حکمت ہے جی، اس کی 4 رکھتے ہیں تو کیوں ہے جی، تو پھر تو ہم حکمتیں ہی تلاش کرتے چلے جائیں۔ تو دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس پر اتنا پیسہ ضیاع کیا جاتا ہے، اگر یہ غریبوں کی مدد کی جائے تو ان کا فائدہ ہو۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک جو تعلق ہے اس کا بھی تو اظہار ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو بندگی کا تعلق ہے اس کا مطلب یہی ہے نا، ہم عام فہم انداز میں کہتے ہیں نوکری اور نخرہ، یہ تو دونوں چیزیں نہیں ہیں نا۔ تو اسی طرح جب بندگی ہے تو پھر بندگی کامل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بس دے دیا، پھر ہمیں چونچرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور ویسے بھی اس کے اندر دیکھا جائے تو معاشی طور پہ اتنا بڑا یہ کاروبار ہوتا ہے، اتنا بڑا سرکل ہوتا ہے، اور دولت کا جو چکر چلتا ہے، ہاتھوں میں گھومنا، ایک سے دوسرے کے پاس جانا، دوسرے سے تیسرے کے پاس جانا، جانوروں کے چارے کا انتظام ہونا، ٹرانسپورٹ کا انتظام ہونا، ڈرائیوروں کا اس میں سے روزگار چلنا، ہوٹل والوں کا روزگار چلنا، منڈیوں میں سینکڑوں ہوٹلوں کا کھل جانا، ان کا روزگار چلنا، اور اسی طرح ٹرانسپورٹ کا انتظام ہونا، اور اسی طرح چارے والوں کا جو ہے نا روزگار کا انتظام ہونا، اور پھر مویشیوں کی خرید و فروخت میں منافع ہونا، اس کا روزگار ان کو ملنا، اور پھر گوشت کی ترسیل ہونا، وہ لوگوں کو ملنا، یہ اتنا بڑا سرکل چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر کھالوں کا سرکل شروع ہو جاتا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ ہم اعتراض کرتے ہیں دین کے معاملے میں، ہمیں وہ نظر نہیں آتا جب 14 اگست کے نام پر فنکشن ہوتے ہیں، لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں، نیو ایئر نائٹ کے نام پر فنکشن ہوتے ہیں، کروڑوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں، 23 مارچ کے فنکشن ہوتے ہیں، لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں کیوں نہیں نظر آتا کہ ہم ان فنکشن کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کریں؟ اس وقت ہمیں کیوں نہیں نظر آتا کہ کسی بیٹی کی جو ہے نا جہیز کا انتظام کر دیا جائے؟ تو ایسے اعتراض بےہودہ اعتراضات ہوتے ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو عمل اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت سے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کو اس کی حیثیت نہیں دیں گے تو پھر ہمارے لیے وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ بلکہ بدعت بن جائے گا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، سمجھانا غرض ہے، بتانا مقصد ہے کہ ہمارے اوپر بھی اعتراضات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر آ کر بھی کہہ دیتے ہیں، میں تو گفتگو کرتا ہی نہیں ایسی کہ آپ جو ہے نا صلاۃ نہیں پڑھتے۔ اور بھائی یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کے ساتھ جب ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں پڑھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حضرت بلال حبشی نے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے جو اذان دی ہے، جو ان کے دور کے مؤذن تھے، انہوں نے بغیر صلاۃ کے اذان دی ہے، تو ہم بھی بغیر صلاۃ کے اذان دیتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں۔ بظاہر ہمیں یہ عمل ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید نیکی والا عمل ہے۔ اب کوئی شخص کہے جی مغرب کی ہم 3 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں ادا کریں گے، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رکعتیں ثابت ہیں، اس لیے آپ 3 ہی پڑھو۔ وہ کہے جی 1 رکعت سے کیا ہوتا ہے، 2 سجدے ہی تو زیادہ ہیں، 1 ثنا زیادہ پڑھی ہے، میں نے تشہد زیادہ پڑھی ہے، میں نے تسبیح زیادہ پڑھی ہے، میں نے فاتحہ زیادہ پڑھی ہے، میں نے کل شریف زیادہ پڑھی ہے، کیا ہو گیا، 2 سجدے ہی تو زیادہ کیے ہیں۔ کوئی 1 رکعت میں 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کر لے اور کہے جی اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے 1 سجدہ ہی تو زیادہ کیا، تو ہم کہیں گے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے عمل، جو عمل جتنا ثابت ہے اتنا کرو گے تو وہ سنت ہوگا۔ آپ اہل سنت بنو، اہل بدعت نہ بنو، سنی بنو۔ تو ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا دین ہمارے لیے ثابت ہے ہم اسی پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حج کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا شوق ہر مسلمان کے دل کے اندر رکھا ہے، اور اس کی تڑپ اور جستجو اور لگن اور شوق یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر رکھی ہے، وہ چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بے نمازی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسے بیت اللہ کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مدینہ کی محبت اور روضہ اقدس کی محبت بھی مسلمانوں کے دلوں میں موجزن ہے۔ اب اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا چلوں۔ اختر شیرانی جو ہے نا بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اپنے دور کے، غالباً دہلی ہوٹل لاہور کے اندر شراب کا دور چل رہا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، محفل موسیقی کے بعد جو ہے نا سارے شعراء کرام وہاں کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی ادیب تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو شرارت سے طنز مزاح کر رہے ہیں۔ تو اختر شیرانی کو بھی پوچھنے لگے، جام اس نے تھاما ہوا ہے، ہاتھ میں ہے، اس کو کہنے لگے کہ آپ مرزا غالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے اپنی لب کشائی کی کہ وہ کوئی شاعر ہے، وہ تو آج کے دور میں ہوتا تو میرا پانی بھرتا۔ کسی نے کہا کہ علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے اسی طرح کی کوئی ہرزہ سرائی کی۔ تو غرض نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے گستاخی کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اختر شیرانی نے وہی جو گلاس پکڑا ہوا تھا جام سے بھرا ہوا اس کے سر پر دے مارا اور کہا کہ یہی تو ہمارا ایک آخری آسرا ہے، وہ بھی تو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ہم تو کسی کام کے بھی نہیں۔
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہمارے لیے دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ کل ہم قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ آسرا ہے، اس کا آسرا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر موجزن ہے اور ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بیت اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، وہ بھی ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے اور ہونا چاہیے۔ اور اسی تعلق کی بنا پر ہم یہ سارا عمل کرتے ہیں جو قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے بکروں کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مجھے تمہارا یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، مجھے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میں تو تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے تقوی کے ساتھ اور کتنی خشوع خضوع کے ساتھ اور کتنی رضا کے ساتھ اس کو ذبح کر رہے ہو، مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ جب ہم جانور لینے جائیں تو کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا جانور لیں، اور جب اچھا جانور خرید لیں تو پھر آ کر محلے داروں سے تقابل نہ کریں جی میرا جانور تو 20 لاکھ کا ہے۔ یہ جو جملے ہیں نا، یہ تقابل والے، یہ تکبرانہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ ریاکاری والے جملے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ تو چند مسائل عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ضروری مسئلہ ہے کہ 9 ذی الحج سے ہماری یہ تکبیرات شروع ہو رہی ہیں۔ تمام حضرات گھر میں بھی جا کر بتائیں، لازمی بتائیں۔ وہ اس لیے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، یہ سنت مستحب والا عمل نہیں ہے کہ ناخن نہ کاٹے تو ثواب ہوگا، بال نہ کٹوائے تو ثواب ہوگا، یہ مستحب تھا۔ یہ جو ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ مردوں پر بھی ضروری ہے، عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ مرد اونچی آواز سے ایک دفعہ پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی گھر میں۔ ہر نماز کے بعد ہر مسلمان پر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کا پڑھنا ایک دفعہ واجب ہے۔ اگر امام کو بھول جائے تو مقتدی انتظار کیے بغیر جو ہے نا تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں تو ان کا اہتمام کرنا ہے۔ 9 ذی الحج منگل والے دن، عید سے ایک دن پہلے، اس دن یہ تکبیرات ہم شروع کریں گے، 13 ذی الحج تک یہ چلے گی۔ ہر نماز کے بعد ہر مسلمان پر ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ اور دوسرے قربانی کے معاملے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے، ہم جو جانور لے کر آئے ہیں، بکرا ہے یا بکری ہے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے، جس کو دھوندا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بھیڑ ہے یا دمبا ہے، وہ اگر اتنا موٹا تازہ جسامت کے لحاظ سے اتنا ہے کہ وہ 1 سال والوں کے ساتھ چھوڑا جائے تو وہ 1 سال والوں کے برابر لگے تو پھر وہ 6 ماہ سے اوپر کا بھی لگ سکتا ہے۔ اور باقی بڑے جو جانور ہیں، بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، بیل ہے، تو ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ ہے، ان کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ بڑے جانور میں گائے میں، بیل میں، بھینس میں، اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے جانور ایک کی طرف سے ہوگا۔ بڑے جانور میں جو ہے نا عقیقے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور میں اگر کوئی ہمارے حصے داروں میں سے کوئی شیعہ یا قادیانی ہے تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اچھی طرح سے دیکھ بھال کر وہاں حصہ رکھنا چاہیے جہاں بدعقیدہ لوگ نہ ہوں۔ شیعہ حضرات کے ساتھ یا قادیانی حضرات کے ساتھ اگر آپ نے حصہ رکھ لیا تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جہاں گاؤں اور دیہات ہے، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں آپ قربانی فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے گی، پہلے نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی حکم دیا ہے، فصلی لربک وانحر، پہلے فصلی ہے پھر وانحر ہے، تو پہلے نماز پڑھیں گے پھر جو ہے نا نحر کریں گے۔ تو اسی طرح اگر عید کی نماز ہو گئی، ابھی خطبہ نہیں ہوا، کسی نے ذبح کر دیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے 3 قسم کی رگیں ہوتی ہیں، ان کو حلقوم، مری اور اوداج کہا جاتا ہے۔ حلقوم سانس والی اور مری خوراک والی، اور اوداج جو ہے نا 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں سائڈ پر۔ ان چاروں رگوں میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو غلطی پائی جاتی ہے ذبح کے اندر، جو ذبح کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی میری بات، جو ذبح کے اندر غلطی پائی جاتی ہے، جو نرگٹ ہوتی ہے، جہاں پر حرام مغز ہوتا ہے، جو منقع ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر سفید دھاری دھار ایک موٹا سا مغز ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا
چھری کی نوک سے کاٹا جاتا ہے فوراً، یہ جو ہے نا مکروہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس سے بکرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے نا خون اس کے گوشت کے ذائقے میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے رگیں کاٹی جائے، اس کے خون کو نکلنے دیا جائے، ٹھنڈا ہونا دیا جائے، جب وہ خون نکل جائے، یہ خون ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے جو پہلے نکلتا ہے، یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین۔ ہر حلال جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں، یہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ سارے ابھی بتا نہیں سکتا۔ ہر حلال جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 دم مسفوح، یہ جو خون بہتا ہے جب ہم ذبح کرتے ہیں۔ نمبر 2 پتا۔ نمبر 3 دونوں کی نر اور مادہ کی پیشاب گاہ، دونوں کی جو ہے نا بڑے پیشاب گاہ جو ہوتی ہے وہ بھی، اور اسی طرح کپورے جس کو ہم کہتے ہیں خصیتین، وہ بھی حرام ہیں۔ حرام مغز ہوتا ہے، وہ جو گلٹی بن جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو ہر حلال جانور کے اندر حرام ہوتی ہیں۔ وہ آپ مزید بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت فون پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ان مسائل کو سیکھ کر پھر ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اور بعض جانوروں کے اندر عیب پایا جاتا ہے، جو لنگڑا جانور ہے، لنگار کا جو چلتا ہے، اپنی ایک ٹانگ بھی زمین پر نہیں رکھ سکتا، یعنی چوتھی ٹانگ جو لنگڑا کر چلتا ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے دانت بالکل گرے ہوئے، چارہ نہیں چبا سکتا، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کا کان کٹا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، دماغ کو اثر پہنچا ہوا ہے، زخم ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ تو ان چیزوں سے ان عیبوں سے جانور کو پاک صاف ہونا چاہیے، پھر اس کی قربانی کی